اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج دو ایسے نکاحوں کا تذکرہ ہے جو نکاح صحیح نہیں بلکہ باطل ہے۔ ایک نکاح ہے موقت اور دوسرا نکاح متعہ ہے۔ انہی دونوں کے عدم جواز اور حرمت کا آج کے سبق میں تذکرہ کیا جائے گا۔ ہدایہ کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے: وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ بَاطِلٌ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِامْرَأَةٍ أَتَمَتَّعُ بِكَ كَذَا مُدَّةً بِكَذَا مِنَ الْمَالِ۔ وقال مالک رحمۃ اللہ علیہ هو جائز لأنه كان مباحا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه۔ قلنا ثبت النسخ بإجماع الصحابة، وابن عباس رضی اللہ عنہما صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع۔ والنکاح المؤقت باطل مثل ان يتزوج امرأة بشہادت شاہدین 10 ایام۔ وقال ظفر رحمۃ اللہ علیہ هو صحیح لازم لأن النکاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، ولنا أنه أتى بمعنى المتعة، والعبرة في العقود للمعاني، ولا فرق بينما إذا طالت مدة التوقيت أو قصرت، لأن التوقيت هو المعين بجهة المتعة۔ اب اس عبارت کا آپ پہلے خلاصہ سماعت کر لیں کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں نکاح شرعی اور نکاح ابدی، یعنی جس میں مدت کا کوئی تذکرہ نہ ہو کہ نکاح کتنے دنوں کے لیے ہو رہا ہے، اس کے علاوہ 2 طرح کے اور نکاحوں کا چلن تھا۔ بعد میں اسلام نے انہیں باطل قرار دیا اور ان دونوں نکاحوں کے بطلان پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع ہو گیا۔ چونکہ یہ دونوں نکاح بھی نکاحی کے نام سے سوسائٹی میں مشہور تھے، اس لیے صاحب قدوری نے یہاں ان دونوں نکاحوں کی حقیقت اور ان کے حکم کا بیان کیا ہے۔ صورت مسئلہ سمجھنے سے پہلے نکاح متع اور نکاح موقت کی تعریف اپنے ذہن میں آپ محفوظ کر لیں۔ نکاح متع وہ نکاح کہلاتا ہے کہ مرد کسی عورت سے یہ کہے کہ میں اتنا مال کے بدلے میں اتنے دنوں تک تم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ عربی زبان میں چونکہ اس نکاح کے لیے تمتع کا لفظ آتا ہے، اتمتع بک کذا مدتن بکذا من المال، میں تم سے
تمتع کروں گا یا متع کروں گا اتنی مدت تک اتنے مال کے بدلے میں. یہ ہے نکاح متع. اور نکاح موقت یہ ہے کہ انسان عورت سے اس طرح کہے اتزوجو کے بے شہادت شاہدین عشرۃ ایام، میں تجھ سے 2 گواہوں کی موجودگی میں 10 دن کے لیے شادی کر رہا ہوں. اچھی بات. نکاح متع اور نکاح موقت کی جو تعریف ہوئی اس سے آپ کو ضرور یہ فرق معلوم ہو گیا ہوگا کہ نکاح موقت میں اور نکاح متع میں 2 طرح کا فرق ہے. کیا فرق ہے کہ نکاح موقت میں اتمتعو کا لفظ نہیں بلکہ لفظ نکاح یا لفظ تزویج ہوتا تھا، جبکہ نکاح متع میں تمتع یا استمتاع کا لفظ استعمال ہوتا تھا. یہ تو ایک فرق رہا کہ کن الفاظ سے نکاح متع منعقد ہوتا ہے اور کن الفاظ سے نکاح موقت منعقد ہوتا ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ نکاح موقت میں شاہدین کی شہادت شرط تھی، اس کے برخلاف نکاح متع میں 2 گواہوں کی گواہی ضروری نہیں تھی، بلکہ تنہائی میں بھی کوئی عورت سے عقد متع کر سکتا تھا. اس تفصیل کے بعد اب عبارت کا آپ خلاصہ سمجھیں کہ اجماع امت اور اتفاق فقہا اور اتفاق ائمہ مجتہدین کی بنیاد پر نکاح متع باطل ہے. لیکن صاحب کتاب نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی نکاح متع کا جواز ثابت کیا ہے کہ امام مالک کہتے ہیں کہ جائز ہے. مگر ہدایہ کے جو شارحین ہیں، مثلاً علامہ بدر الدین علیہ الرحمہ، صاحب فتح القدیر امام ابن حمام علیہ الرحمہ، ان کے یہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نکاح متع کے جواز کی نسبت کرنا درست نہیں ہے. پھر یا تو یہ صاحب کتاب ہی کا سہو ہے یا صاحب کتاب کا نہیں، کاتب کا سہو ہے. بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نکاح متع کی حرمت میں وہی مسلک ہے جو دیگر ائمہ مجتہدین کا ہے کہ نکاح اگرچہ ابتدائے اسلام میں کسی خاص ضرورت کی بنیاد پر جائز تھا، مگر خیبر کے دن اللہ کے مقدس رسول نے موقت متع اور پالتو گدھوں کے گوشت کو قیامت تک کے لیے منع فرما دیا اور اس دن سے یہ حرام ہو گئے. خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک میں اس حدیث اس تعلق سے حدیث نقل فرمائی ہے جس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ اللہ کے رسول نے کہ خیبر کے دن اہلی گدھوں کے گوشت سے اور عورتوں سے متع کرنے سے روک دیا ہے. روایت کے الفاظ ہیں نہا ان متعت النساء وان لحوم الحمر الاہلیہ یوم خیبر. اس حدیث کی روشنی میں 2 باتیں سامنے آ گئیں. ایک تو یہ کہ متع حرام ہے، اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کا ذکر اپنی کتاب
موطا میں کیا ہے، اور ان کی عادت کریمہ یہ تھی کہ وہ اپنی موطا میں وہی روایات نقل کرتے ہیں جو ان کے مذہب اور مطلب کی مؤید ہوتی ہیں۔ اس لیے سیدنا امام مالک کا اس روایت کا اپنی کتاب موطا میں ذکر کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حرمت موطا کے قائل ہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے ایک قول ہے کہ وہ حرمت موطا کے قائل تھے، لیکن جب سارے صحابہ کا اس کی حرمت پر اتفاق ہو گیا تو انہوں نے بھی اپنے قول سے رجوع کر لیا اور دیگر اصحاب رسول کے قول سے موافقت کر لی۔ جب ان کا بھی رجوع ثابت اور صحیح ہے تو گویا کہ حرمت موطا پر اجماع صحابہ کا ثبوت ہو گیا۔ اچھی بات ہے۔ یہ تو رہی بات نکاح موطا کے تعلق سے۔ نکاح موقت کے تعلق سے صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ نکاح موطا ہی کی طرح نکاح موقت بھی باطل ہے، اور اس میں بھی ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ البتہ سیدنا امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں نکاح موقت کی اجازت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نکاح موقت صحیح اور لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے لازم ہے کہ نکاح غیر موقت کی طرح یہ بھی ایک نکاح ہے، صرف اس میں ایک شرط لگا دی گئی ہے، تاقید، یعنی وقت کی حد بندی کی، یعنی نکاح کی مدت مقرر کر دی گئی ہے۔ اس لیے جس طرح سے نکاح غیر موقت شرعی ابدی شرط باطل سے باطل نہیں ہوتا، اسی طرح سے نکاح موقت بھی شرط فاسد، یعنی یہ وقت کی حد بندی کی شرط سے باطل نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ النکاح لا یبطل بالشروط الفاسدہ، نکاح فاسد شرطوں کے سبب سے باطل نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نکاح موقت جو ہوتا ہے، نکاح یا تزویج کے لفظ سے منعقد ہوتا ہے، اس لحاظ سے اس میں متع کے معنی موجود ہیں، کیونکہ متع کے معنی بھی تمتع اور استمتاع کے ہیں، اور نکاح کے معنی میں بھی تمتع اور استمتاع ہے۔ شروع کتاب میں بیان کیا گیا ہے، اصطلاح شرع میں نکاح کی تعریف کیا ہے؟ حل و استمتاع الرجل من امرأۃ لم یمنع من نکاحها مانع شرعی، مرد کا عورت سے استمتاع کا حلال ہونا، اس عورت سے استمتاع کا حلال ہونا جس سے نکاح کرنے میں کوئی شرعی رکاوٹ موجود نہیں ہے۔ اس لیے جب نکاح موقت اور متع دونوں متحد ہیں تو حکم متع کا وہی ہوگا جو نکاح موقت کا ہوگا، اور نکاح متع چونکہ حرام اور ناجائز ہے، اس لیے نکاح موقت بھی حرام اور باطل ہوگا، کیونکہ دیگر عقود کی طرح یہ عقد ہے، اور عقود سے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ عقود میں معانی کا اعتبار ہوتا ہے نا، مبانی کا اعتبار نہیں ہوتا، الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ رہا سیدنا امام ظفر کا یہ دلیل دے کر نکاح موقت کو جائز قرار دینا کہ یہ ایک فاسد شرط ہے اور فاسد شرط سے نکاح فاسد نہیں ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں تاقید شرط زائد نہیں ہے، بلکہ ایجاب و قبول کا مدار ہی وقت کی حد بندی پہ ہے۔
پر ہے اور ایجاب و قبول نکاح کے ارکان ہیں، لہذا جب ان میں تاقید کا فساد آ جائے گا ایجاب و قبول میں تو خود نکاح فاسد ہو جائے گا۔ لا فرقہ سے ایک بات اور کہی ہے صاحب ہدایہ نے کہ حضرت حسن ابن زیاد کا کہنا ہے کہ ہر نکاح موقت حرام نہیں۔ مثلا نکاح موقت میں اگر اتنی مدت کا ذکر کر دیا جتنی مدت تک اس کا جینا ناممکن ہے، مثلا کہہ دیا کہ 200 سال کے لیے تم سے نکاح کیا، 100 سال کے لیے تم سے نکاح کیا، تو عموماً اس سے پہلے مدت سے پہلے انسان کی موت ہو جاتی ہے نا۔ تو اس لیے اس میں وقت کی حد بندی کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، پوری زندگی تک جیسے نکاح غیر موقت چلتا ہے یہ موقت بھی چلے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ مدت کے کم یا زیادہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ نکاح موقت کے بطلان کا دار و مدار وقت کی حد بندی پر ہے، اور وقت کی حد بندی پر جب ہے اس کی حرمت اور بطلان کا دار و مدار، تو اب توقیت کی بنیاد پر یہ متع سے جڑ جائے گا، یہ نکاح موقت متع سے جڑ جائے گا، اور متع کا معنی اس میں موجود ہوگا کیونکہ اس میں بھی وقت کی قید لگی ہوتی ہے۔ تو جب مدت مدیدہ کی صورت میں بھی تاقید موجود ہے، اس صورت میں بھی اس لیے نکاح باطل اور حرام ہوگا۔ بس